لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني الفرشي البصري الهاشمي وابتدي اتهامي المحفوظ رب المغربين والمشرقين وعيش الكعبة القوسين إمام الحرمين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اپنی تمام مصروفیات کو ترک کر کے اپنے تمام کاروبار کو چھوڑ کر غم مسائل منانے کے لیے یا یوں کہوں اپنی حیات کا حق ادا کرنے کے لیے فرش ادا پر جمع ہو گئے. جس کی رگوں میں پاکیزہ خون دوڑ رہا تھا وہ اپنے لہو کی پاکیزگی کا ثبوت دینے کے لیے انہوں نے اپنے گھر سے فرش محفل کو سمیٹ دیا. لباس مسرت کو بالائے ساتھ رکھ دیا گیا.
اور لباس گمو اندوں کو کم کیا گیا. میرے عزیزو، چاند دیکھتے ہی ہمارے چہروں نے مسکراہٹ کو چھوڑ دیا اور ایک بڑے غم کے لیے ہم اور آپ آمادہ ہو گئے. سب سے اچھا پر آپ بیٹھے ہیں. ایک سلام تو ضرور اپنی ماں کو کیجیے گا. یہ اسی کی طہارت کا نتیجہ ہے کہ ہم اور آپ پر شہزاد بیٹھے ہیں. یہ اسی کی محنت کا نتیجہ ہے کہ ہم یہاں پہ موجود ہیں. تاریخ گواہ ہے اور آپ خود جانتے ہیں کہ یہ پر شہزاد ہر ایک کے نصیب میں نہیں ہوتا. ہمارا آپ پر شہزاد ہے. یقیناً ہماری ماؤں نے محنتیں کی ہیں تب ہم یہاں بیٹھے ہیں. چاند نمودار ہوا. ہماری ماں بہنوں نے ہاتھوں سے چوڑیاں اتار دی، اتار دیے. کرسیوں میں اس طریقے سے ہمیں یا علی کہنا سکھایا گیا، اسی طریقے سے یا حسین بھی کہنا سکھایا گیا. اور یہ الگ بات ہے کہ یہ رابطہ ہے حضرت امام حسین علیہ السلام اور حضرت عباس کے درمیان، کہ جب دور زبان یا حسین کہتا ہے آپ خود بخود بلند ہو جاتے ہیں. آپ مصروفیات کو چھوڑ کر آئے. کسی نے بلایا نہیں آپ کو، کسی نے آپ کے گھر دعوت نامہ نہیں دیا، کوئی آپ کے گھر تک نہیں گیا تھا کہ چلو مجلس میں نہیں گئے تھے. آپ آ گئے فرش پر بغیر کسی کے بلائے آ گئے. آپ فرش پر بغیر دعوت نامے سے آپ آئے ہیں فرش پر. یہ فرش قضا وہ ہے کہ جس کے لیے کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں ہوتی. آ گئے آپ فرش پر. مجھ سے زیادہ تجربہ آپ کو ہوگا. پھر لمبی تعریف کریں گے. بڑی بڑی محفلیں، بڑے بڑے پروگرام، بڑی بڑی تقاریر ایسی ہوتی ہے کہ جس میں ہر تک آپ کو دعوت نامہ دیا جاتا ہے، لیکن لوگ اس تقریب میں پہنچ نہیں پاتے. آپ متوجہ ہیں مجلس شروع ہوتی ہے. بڑی بڑی تقاریر ایسی ہیں کہ گھر تک آپ کو دعوت نامہ دیا جاتا ہے، لیکن لوگ پہنچ نہیں پاتے. یہ فرش عطا کا فیض ہے. یہاں بغیر بلائے اتنا مجمع جمع ہو گیا. بڑی بڑی تقاریر میں، بڑی بڑی محفلوں میں، بڑے بڑے اجلاس میں ہر تک انویٹیشن کارڈ دیے جاتے ہیں، لیکن پھر بھی لوگ جمع نہیں ہو پاتے. کچھ تو وجہ ہوگی، کچھ تو سبب ہوگا، کچھ تو فرق ہے کہ اس تقریب میں بلانے کے باوجود لوگ نہیں پہنچ پاتے. یہاں بغیر بلائے وقت پر حاضر ہے. کچھ تو فرق ہوگا کہ وہاں پر کتنی محفلوں میں وہاں پر خوشی کے موقع پر لوگ نہیں پہنچ پاتے. یہاں غم کے لیے لوگ جمع ہو گئے. میں ایک جملہ آپ کو کہنا چاہوں گا، آپ کی سماعتیں اگر بیدار ہے تو وہاں محفلوں میں لوگ نہیں پہنچ پاتے. یہاں مجلس میں لوگ پہنچ گئے، وہاں بلانے کے باوجود نہیں پہنچ پاتے. یہاں بغیر بلاوے پہنچ گئے. بھائی زمانے والوں کو یہ فرق یہی تو زمانے والوں کو بتا رہا ہے کہ وہاں خوشی کی محفل میں نہ پہنچ کر اور یہاں غم کی مجلس میں پہنچ کر زمانے والوں کو بتانا یہی چاہتے ہم کہ لوگ آ کر دیکھ لیں رشتے دار اور ہوتے
اسلام نے اسی لیے آپ دیتا رہے اسلام نے اسی لیے رشتے داری کو معتبر مانا ہی نہیں ہے. رشتے دار ہو جانا چاہیے تھا آپ کو. اسلام نے رشتے داری کو معتبر مانا ہی نہیں ہے. تمہارا احترام کس لیے کیا جائے؟ کہاں صلاح کے رشتے دار، کہاں اسلام نے رشتے داری معتبر نہیں. اگر اسلام میں رشتے داری معتبر ہوتی، اسلام میں اگر رشتے داری معتبر ہوتی تو جناب نوح کا بیٹا کبھی گھر کو ہوتا ہی نہیں، بیدار ہو جائے ہو گئی ہے. اسلام میں اگر رشتے داری معتبر ہوتی تو اسلام نے اول روز جناب آدم کے وقت ہی بتا دیا کہ اسلام میں رشتے داری معتبر نہیں ہے. اگر اسلام میں رشتے داری معتبر ہوتی تو حابیل کی قربانی کے ساتھ ساتھ قابیل کی قربانی بھی قبول ہوتی. قابیل کی نظر کو قبول نہ کر کے اور اسے قاتل ٹھہرا کے اسلام نے بیان کر دیا، اسلام نے دنیا کو بتا دیا دیکھو اسلام میں رشتے داری معتبر نہیں ہے. اسلام یہ دیکھتا ہی نہیں ہے تم کتنے بڑے رشتے دار ہو، اسلام تو یہ دیکھتا ہے تم کتنے بڑے دیندار. رشتے داری نہیں ہے، اسلام میں دینداری معتبر ہے. اگر رشتے داری معتبر ہوتی تو جناب لوگوں کی سوچا کیوں لانتی ہوتی؟ جو دیکھنے میں توجہ چاہتا ہوں جناب لوگوں کی سوچا، جناب لوگ کی سوچا کیوں لانتی ہے؟ اسلام میں اگر رشتے داری معتبر ہوتی، اگر رشتے دار ہونا ہی اہمیت کا حامل ہوتا اور کسی کا رشتے دار ہونا ہی باعث ذلت ہوتا تو جناب آسیہ کیوں ہوتی؟ جناب آسیہ کیوں ہوتی؟ منبر پر بیٹھنے والا ذاکر جناب آسیہ کیوں کہتا؟ کون سی سوچا ہے؟ اسلام میں رشتے داری مقرر نہیں ہے. یہ نہیں دیکھا جائے کہ کوئی کس کے رشتے دار ہو، دیکھا یہ جائے گا کوئی کتنے بڑے دیندار ہو. رشتے داری معتبر نہیں ہے اسلام میں. اگر رشتے داری معتبر ہوتی تو پہاڑ کو کبھی یہ حق نہیں دیا جاتا کہ ماں کے بیٹے کو کر سکے. اور جو پہاڑ کو کبھی یہ حق نہیں ہوتا کہ نوح کے بیٹے کو گرد کرتے. نوح کا بیٹا گھر کو گھوما کیوں؟ اقتدار کا نبی کا بیٹا، جناب نوح علیہ السلام کا بیٹا، آدم ثانی کا بیٹا، لیکن گھر ہو گیا. کیوں؟ کہاں رشتے دار نہیں، یہ دیکھا گیا اس کے پاس دین کتنا تھا. دین نہیں تھا، گھر ہو گیا. رشتے داری معتبر نہیں ہے اسلام میں. اور جناب نوح سے اس فرزند کو کر کے اسلام نے یہ بیان نہیں دیا کہ دیکھو چاہے تم نبی کے رشتے دار ہو، چاہے تم کتنے ہی بڑے نبی کے رشتے دار ہو، لیکن اگر تمہارے پاس آپ متوجہ رہے جملے کا، چاہے تم نبی کے کتنے ہی بڑے رشتے دار ہو لیکن اگر تمہارے پاس دین نہیں ہے تو تمہیں پہاڑ بھی بچا نہیں سکتا. چاہے تم نبی کے کتنے ہی بڑے رشتے دار ہو لیکن اگر تمہارے پاس دین نہیں ہے تو تمہیں پہاڑ بھی نہیں بچا سکتا. تمہیں پہاڑ بھی بچا نہیں سکتا. اگر تمہارے پاس دین نہیں ہے، اگر تمہارا عقیدہ درست نہیں ہے تو پھر تم بچ نہیں سکتے. اگر تمہیں بچنا ہے تو تمہیں دین ہونا چاہیے، تمہیں دیندار ہونا چاہیے، تمہارے پاس دین ہونا چاہیے. دین نہیں تھا گھر کو ہو گیا. نبی کی سوچا دین نہیں ہے، لعنت کی ہے. نبی کی سوچا، جناب نوح کی سوچا، جناب لوط کی سوچا دین نہیں ہے، لعنت کی ہے. دین نہیں ہے، لعنت کی ہے. عقیدہ درست نہیں ہے روحی نبی کی سوچا لیکن ہے لعنتی. کیوں کا عقیدہ درست نہیں ہے؟ کیوں کا دین نہیں ہے؟ بھائی نبی کی سوچا ہے احترام کر لو، نبی کی سوچا ہے احترام کر لو. کہا ہوگی نبی کی سوچا لیکن عقیدہ نہیں ہے، اس لیے لعنتی ہے. آپ سب متوجہ نہیں ہوئے. آئیے قرآن مجید کی آیت پڑھو، سورہ مبارکہ الاحزاب، قرآن مجید کا 33واں سورہ، اس کی آیت
اللہ کی سنت میں تبدیلی نہیں پاؤ گے، تم اللہ کی سنت میں تبدیلی نہیں پاؤ گے، تم اللہ کی عادت میں تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ اللہ نے جو سنت بیان کر دی ہے اس میں قیامت تک تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ خداوند عالم نے جناب نوح کی زوجہ اور جناب لوط کی زوجہ پر لعنت بھیج کر یہ سنت قائم کر دی کہ اگر نبی کی زوجہ بھی ہوگی اور بیٹی ہوگی تو وہ لعنتی ہوگی، چاہے آدم ثانی نوح کی زوجہ ہو، چاہے فخر نوح کی رشتے دار ہو۔ اگر تمہیں اپنے آپ کو بزرگ بنانا ہے، اگر تمہیں عزت چاہیے، تمہیں اگر اپنے آپ کو معتبر بنانا ہے تو تم اس چکر میں نہ رہنا کہ نبی کے رشتے دار بن جاؤ۔ لیکن رشتے داری کو معتبر ہے ہی نہیں اسلام میں۔ آپ کو اپنا قریب آ جائے تو باہر آنے والے اندر آ سکتے ہیں، کافی جگہ ہے۔ تمہارا عقیدہ درست ہے یا نہیں ہے؟ تمہارے پاس دین کتنا پایا جاتا ہے؟ لوگ لگے رہے اس چکر میں کہ ہم رسول کو رشتے دار بنا لیں گے تو دیندار بن جائیں گے۔ نہیں، کس پر توجہ رکھیں آپ، لفظ میری ہے، سماعتیں آپ کی ہے۔ لوگ لگے رہے اس چکر میں، نبی کو رشتے دار بنا لو، عزت مل جائے گی، مرتبہ مل جائے گا، لگے رہے اس چکر میں۔ کسی بھی طریقے سے نبی سے قریب ہو جائیں، زندگی میں بھی لگے رہے نبی سے قریب ہو جائیں، سارے بیدار ہو جائیں، لوگ لگے رہے کسی طریقے سے نبی سے قریب ہو جائیں۔ اسلام نے پہلے ہی جو کاٹ کر دی، جناب آدم کے وقت نہیں، یہ نہیں دیکھا جائے گا تم نبی کے کیا رکھتے ہو، تم نے نبی کو کتنا مانا اور نبی کی کتنی مانی۔ اسلام تجھے دیکھ رہا ہے، کون ہو نبی کے یہ نہیں دیکھ رہا ہے اسلام۔ تو اسلام میں رشتے دار معتبر ہے، معتبر نہیں ہے، دین کا عقیدہ ہے۔ جو کا کہتا ہوں آپ کی سماعتیں اندر بیدار ہوں گے۔ لوگ یہ سوچتے تھے کہ نبی کے قریب چلے جائے بس ہم کامیاب ہو گئے، رشتے دار بن جائیں ہم کامیاب ہو گئے۔ تو جملہ کہوں، اگر آپ کا عقیدہ درست نہیں ہے، اگر آپ کا عقیدہ درست نہیں ہے اور آپ کے عقیدے میں اگر کھوٹ پائی جاتی ہے تو نبی بھی اگر آپ کی مغفرت کرانا چاہے تو نہیں کرا سکتا۔ بندے ملانے کے جملہ کہہ رہا ہوں کہ میری تعریف کریں گے، شاید سارے متوجہ نہیں ہوئے۔ اگر عقیدہ درست نہیں ہے اور نبی بھی آپ کی مغفرت کرانا چاہے تو نہیں کرا سکتا، نہیں کرا سکتا۔ سارے لگتا مطمئن نہیں ہے۔ میں قرآن کی آیت پڑھوں، سورہ منافقون میں ارشاد ہو رہا ہے، خداوند عالم کا کیا ارشاد ہو رہا ہے؟ میں کیا کہا؟ عقیدہ درست کو ہونا چاہیے۔ محمد والے رسول ہو رہا ہے، استغفر لهم اور لا تستغفر لهم لن يغفر الله لهم۔ سورہ منافقون۔
اے میرے حبیب استغفر لہم اور لا تستغفر لہم، چاہے تم ان کے لیے طلب مغفرت کرو چاہے نہ کرو، نہیں یغفر اللہ لہم، خدا ان کی مغفرت نہیں کرے گا۔ متوجہ ہو جائے آپ، تم اے میرے حبیب آپ ان کے لیے طلب مغفرت کریں چاہے نہ کریں، خدا ان کی مغفرت نہیں کرے گا، خدا ان کی مغفرت نہیں کرے گا۔ سورہ منافقون ہے، منافقین کے لیے کہا جا رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ منافقین کے پاس عقیدہ نہیں پایا جاتا۔ منافقین کہتے کسے ہیں؟ آپ توجہ رہیں تو آپ کے سماج کی نظر کرتا ہوں ایک جملہ، منافق کہتے کسے ہیں؟ رسول کے دور میں منافق خودے کہتے تھے، جو زبان سے کہتے تھے محمد رسول اللہ اور دل میں رکھتے تھے محمد ہم جیسے۔ جو زبان سے کہتے تھے محمد رسول اللہ اور دل میں تھا محمد ہم جیسے، یہ تھے منافق۔ اور خدا نے کیا کہا؟ اے میرے حبیب آپ ان کے لیے دعائے مغفرت کریں چاہے نہ کریں، خدا ان کی مغفرت، تو مغفرت کے لیے چاہیے کہ پہلے عقیدہ درست ہو۔ شاید کسی کے ذہن میں یہ سوال آیا ہو پھر شفاعت کا مطلب کیا ہوا؟ رسول تو شفیع بھی ہے، تو پھر شفاعت کا مطلب کیا ہوا؟ کہا شفاعت کا مطلب یہ ہے، میں ایک جملہ شفاعت کے لیے بھی کہہ دوں، شفاعت کسے کہتے ہیں؟ کہا شفاعت عقیدے میں نہیں ہوگی، شفاعت عقیدے میں نہیں ہوگی، شفاعت تو عمل میں ہوگی۔ عمل میں اگر آپ کے کمی ہوگی تو رسول شفاعت کریں گے۔ بھائی جب رسول کو رسول ہی نہیں مانو گے ہماری شفاعت تو شفاعت عمل میں ہوگی، عقیدے میں نہیں ہوگی۔ عقیدہ درست رکھنا چاہیے، عقیدہ ہمیشہ کامل رکھنا چاہیے۔ عمل میں تو ہم واقع حق ادا نہیں کر سکتے، لیکن ہمارا عقیدہ درست ہونا چاہیے، ہمارا عمل درست ہونا چاہیے۔ ہمارا عمل میں اگر کچھ کمی رہ جائے تو رسول شفاعت کریں گے، لیکن عمل میں، عقیدے میں نہیں۔ عقیدہ ہمارا ہمیشہ مضبوط ہونا چاہیے، عقیدہ ہمیشہ مکمل ہونا چاہیے۔ تو کہا گیا کہ اے میرے حبیب اگر آپ ان کے لیے طلب استغفار کریں یا نہ کریں، خدا ان کی مغفرت نہیں کرے گا، خدا ان کی مغفرت نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کہا ان کا عقیدہ درست نہیں ہے۔ آپ متوجہ رہے، ان کا عقیدہ درست نہیں ہے، تو جن کا عقیدہ درست نہیں ان کے لیے رسول بھی الگ طرف طلب مغفرت کرے۔ تو جب عقیدہ جن کا درست نہیں ان کے لیے رسول بھی اگر مغفرت کرے تب بھی خدا معاف نہ کرے، اور تم اس چکر میں ہو کہ رسول کے رشتے دار بن جاؤ معافی مل جائے گی، تم اس چکر میں ہو کہ رسول کے قریب پہنچ جاؤ معافی مل جائے گی۔ تم رسول کے قریب پہنچے، خدا نے بیان کر دیا کہ دیکھو سارے رسول کے قریب پہنچنے والے بھی معتبر نہیں ہے، کچھ لوگ رسول کی باتوں میں منافق بھی بیٹھے ہیں۔ تم نے سوچا رشتے دار بن جائے مغفرت مل جائے گی، اسلام نے پہلے ہی روک لگا دی، دیکھو رشتے دار معتبر نہیں ہے، متوجہ نہیں ہو، دیکھو رشتے دار معتبر نہیں ہے، تم پہلو میں پہنچ گئے، تم پہلو میں پہنچ گئے تو رسول کی زندگی کا ایک بات ہے، بس میں اشارہ کروں گا، آپ کی ذہنی پہنچے نہ پہنچے میں اشارہ کروں گا، تم رسول کے پہلو میں پہنچ کر جگہ لے کر یہ سوچ رہے تھے تمہیں مغفرت مل جائے گی، تو رسول کے ایک واقعے نے یہ اشارہ کر دیا کہ رسول اگر اپنا کفن کے طور پر اپنا کرتا بھی تمہیں دے دے، مجھے نہیں پتا کتنے متوجہ ہوئے، رسول اگر کفن کے طور پر اپنا کرتا بھی تمہیں دے دے تب بھی تمہیں مغفرت نہیں ملنے والی۔ تو کس طریقے سے تم رسول کے قریب چلتے چلے گئے، اسلام ہر طریقے سے پابندی لگاتا چلا گیا، جس طریقے سے تم رسول کے قریب ہوتے چلے گئے اسلام نے پابندی لگا دی، تم بردوں میں گئے تو اسلام نے کہا دیکھو بردوں کو منافق ہے، تم رشتے دار بنے، اسلام نے کہا دیکھو رشتے داری معتبر نہیں، تم پہلو میں گئے، اسلام نے کہہ دیا پہلو میں جانے کے بعد بھی نہیں بچ سکتے، پھر بچو گے کیسے؟ مجھے نہیں پتا آپ کتنے متوجہ ہیں، پھر بچو گے کیسے؟ تم قریب چلتے چلے گئے، اسلام کاٹ کرتا چلا گیا، تم قریب جاتے چلے گئے، اسلام کاٹ کرتا چلا گیا۔ میں بڑے احترام کے ساتھ اس ذات کا نام لینا چاہتا ہوں، اس ذات گرامی کا نام لینا چاہتا ہوں جو واقعدار بھی تھا، جو باعظمت بھی تھا، جو باایمان بھی تھا، آپ جو کردار بھی
تھا، جو باعظمت بھی تھا، جو با ایمان بھی تھا، بڑے احترام سے اس کا نام لینا چاہتا ہوں۔ اگر آپ سب متوجہ ہے تو آئیے میں اس کا نام لینا چاہتا ہوں۔ تم قریب جاتے چلے گئے، اسلام کاٹ کرتا چلا گیا، تم قریب جاتے چلے گئے، اسلام روک لگاتا چلا گیا، لیکن اگر تم قریب جانے کو معتبر مانتے ہو تو ذرا آنکھوں کے ذریعے تو کھولو، ذرا آنکھوں کے ذریعے تو کھولو، خواب و خیال کی وادیوں سے نکل کر آپ کو حقانیت کی دنیا میں تو خیر کرو، تب تمہاری سمجھ میں آئے گا ساری کائنات جس سے قریب جانا چاہے اسے رسول کہتے ہیں، جس کی آگوش بن جائے رسول نے ہمیں بتایا کہ احترام رشتے داری کے بنا نہ کرو، ورنہ اگر رشتے داری معتبر ہوتی تو دیگر کچھ چھوڑ کے رسول ابو طالب کی طرف کیوں ہوتے؟ اس کو سبق خاص اس کو بتاتی رشتے داری معتبر نہیں ہے۔ دیکھو خدمت کو سمجھو، اعتراض کو سمجھو، مرتبہ کو سمجھو، رتبہ کو دیکھو، کردار کو دیکھو، ایمان کو دیکھو، کس روح پہ اور زندگی کے کس کوشش پہ جناب ابو طالب کی مدد کرو گے۔ بس قدر دیکھ لو تو روشن، جوانی دیکھ لو تو روشن، حالت صحیح کی دیکھ لو تو روشن۔ نہیں آپ کو نہیں ہے اللہ کہتا کروں آپ پتہ نہیں کتنے متوجہ ہوں گے، بس ایک اللہ کی سہمت سما کو کیا ہے ابو طالب اور ذات گرامی کا نام ہے کہ جس کی زندگی کا کوئی گوشہ بھی تاریخ نہیں ہے۔ آپ متوجہ نہیں ہوئے، ابو طالب اور ذات گرامی کا نام ہے جس کی زندگی کا کوئی گوشہ تاریخ نہیں ہے، جس کی زندگی کا کوئی گوشہ تاریخ نہیں ہے۔ اور جملہ کہتا چلو ابو طالب اس ذات گرامی کا نام ہے جس کی زندگی کے کسی حصے کو بھی یہ کہہ کر نہیں چھوڑا جا سکتا کہ یہ اسلام سے پہلے کا حصہ، یہ اسلام سے پہلے کا حصہ، یہ ایمان لانے سے پہلے کا زمانہ۔ ابو طالب یہ تو اس بات کا نام ہے کہ رسول نہیں آئے تھے، اس کے باوجود بھی اس نے اپنے سر کو بتوں کے سامنے نہیں جھکایا۔ اس ذات گرامی کا نام ہے ابو طالب صلی اللہ علیہ وسلم۔